اور جنسی فعل میں بھی کوئی ایسی حرکت سرزد نہ ہو جو تقوی کے خلاف ہو، جو اللہ کی بارگاہ میں جرم قرار پائے۔ نساؤکم حرث لکم فاتوا حرثکم انا شئتم، تمہاری بیویاں تمہارے لیے انسانی نسل کی بقا کے لیے بمنزلہ کھیت کے ہیں۔ فاتوا حرثکم انا شئتم، تم جس طرح چاہو اپنے کھیت میں آؤ، لیکن کھیت سے مراد وہی ہوگی کہ ملو اسی طرح سے جس طرح سے بقائے نسل کی ضرورت ہے، اس کے علاوہ جائز نہیں ہو۔ اس سارے کی تفسیر پہلے اسرار التنزیل میں ہو چکی ہے، اگر کوئی کمی رہ جائے تو وہاں سے لے لی جائے گی۔ پھر اس سارے امر میں ایک بات یاد رکھو، واتقوا اللہ، تقوی کا خاص خیال رہے، قرب الہی کا خاص خیال رہے، قرار پائے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ، اور یہ بات یاد رکھو کہ بہرحال تمہیں اس کی بارگاہ میں حاضر ہونا، اس سے نہیں بچ سکتے، ہر ایک کو اس کے حضور میں پیش ہونا ہے۔ تو اس فعل میں بھی اپنی اس حاضری کو ضرور یاد رکھو، وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، اور اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ایمان والوں کو آپ بشارت دیجئے کہ ان کا پیش ہونا ان کے لیے باعث صد مسرت ہوگا، باعث انبساط ہوگا، ان کا بارگاہ الوہیت میں حاضر ہونا ان کے لیے بڑی خوشی کا سبب ہوگا۔ وہ اپنے اللہ کو روبرو دیکھیں گے، دیدار باری سے سرفراز ہوں گے، انعامات الہی سے سرفراز ہوں گے،